How are you? I hope you all are fine. Till now we have read the passage number 1st and 2nd of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice, and there are our second lecture of this chapter also. Today we are going to read the passage, paragraph number 3rd, 4th and 5th. I hope you have learnt your previous lesson. As head of state of Medina, مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز، وہ تمام جو تمام مقدمات آتے ان کے پاس آن میرٹ، وہ ان کو میرٹ مین حق استحقاق، یعنی میرٹ مین جسے ہم یہ کہیں کہ ہم نے جو ریوارڈز کے مستحق ہیں ان کو ہم ریوارڈ دیں، جو سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا دیں، پنشمنٹ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس جو بھی تمام مقدمات آتے آپ ان کے فیصلے میرٹ پہ کرتے، انصاف پہ کرتے، جسٹس انصاف پہ کرتے، اینڈ اکویٹی اور انصاف کے اصولوں پہ کرتے. ارسپیکٹو مین بلا لحاظ، یعنی بالائے طاق رکھتے ہوئے، لحاظ نہ کرتے ہوئے، بلا لحاظ آف کلر، یعنی رنگ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، کریڈ مذہب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، اور ریس کا لحاظ، نسل کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے تمام مقدمات کے فیصلے میرٹ پر، انصاف اور اصول انصاف سے کرتے، رنگ، مذہب یا نسل کے لحاظ کے بغیر کیے. ونس قریش وومن واز فاؤنڈڈ، ایک دفعہ بنو قریش کی جو خاتون تھی واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، وہ چوری کی مجرم پائی گئی، یعنی چوری کے جرم میں پائی گئی. سم پیپل وانٹڈ ٹو سیو ہر، کچھ لوگ وانٹڈ ٹو سیو ہر، اس کو بچانا چاہتے تھے فرام پنشمنٹ سے، سزا سے. ان آرڈر ٹو، آپ کو پتہ ہے تب چوری کرنے کی سزا کیا تھی؟ چوری کرنے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور تب کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بچانا چاہتے تھے سزا سے، کیونکہ بات یہ تھی کہ ظاہر جس کا بھی ہاتھ کٹا ہوا ہے ڈیفینیٹلی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس نے چوری کی ہے تو اسی لیے ہاتھ کاٹا گیا ہے. تو وہ بچانا چاہتے تھے اس عورت کو. کیوں بچانا چاہتے تھے؟ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دیئر فیملی، اپنی قریش جو خاندان تھا اس کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کو بچانا چاہتے تھے. دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید ٹو انٹرسیڈ آن ہر بہاف، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا ٹو انٹرسیڈ کہ سفارش کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں. اسامہ بن زید کون تھے؟ اسامہ بن زید وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے بہت پیار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے وہ، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت اسامہ کو کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلوز ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فورگیو ہر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، فورگیو ہر، معاف کر دیا جائے. دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی بہت غصے سے، ناراضگی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی سے جواب دیا. بنی اسرائیل واز روائنڈ، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی واز روائنڈ، تباہ ہو گئی. بیکاز آف دس، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے. دے اپلائیڈ لا ٹو دا پور، کہ اپلائیڈ لاگو کرتے تھے، لگاتے تھے، یعنی وہ غریبوں پر تو قانون لاگو کرتے تھے. اینڈ فورگیو دا رچ، لیکن امیروں کو معاف کر دیتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ناراضگی سے جواب دیا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس وجہ سے تباہ ہو گئی کیونکہ تب کے لوگ غریبوں پہ تو قانون لاگو کرتے تھے لیکن امیروں کو معاف کر دیتے تھے. نیکسٹ سیکنڈ پیسیج ہے. ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو ثعلبہ، انصاری آپ کو پتہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان مہاجروں کو پناہ دی تھی ان کو انصاری کہتے ہیں. این انصاری، اور وہی مدینہ کا کوئی رہنے والا تھا جس نے سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنی ثعلبہ، انہوں نے بنی ثعلبہ کون تھا؟ یہ وہ قبیلہ تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے اختلافات تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلیشز تھے ان کو. تو بنی ثعلبہ کے جو قبیلے کے کچھ لوگ تھے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا خطبے میں، تو اسٹوڈ اپ، وہ کھڑا ہو گیا. اینڈ
pointed toward them, اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, pointed them اشارہ کیا, and said اور کہا, او رسول آف اللہ, او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, their ancestors ان کے جو آباء و اجداد ہیں, killed a member of our family ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, جان سے مار دیا تھا. we appeal to you, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, to get one of them کہ ان میں سے ایک کو پکڑیں, hanged in exchange for that اور اس قتل کے بدلے میں اس کو پھانسی دی جائے. یعنی کیا کہا, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قتل کے بدلے میں ایک آدمی کو پکڑیں ان میں سے اور اس کو پھانسی کی سزا دیں. دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم replied, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, the revenge of the father, the revenge بدلہ of the father باپ کا بدلہ, cannot be taken on his son, cannot be taken نہیں لیا جا سکتا on his son اس کے بیٹے سے. دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے, بہت جانے پہچانے جاتے تھے. that even the Jews, that یہاں تک کہ جو جیوز تھے, جو یہودی تھے, who were his bitter enemies جو ان کے سخت دشمن تھے, جو ان کے جانی دشمن تھے, brought their suits وہ بھی اپنے مقدمات لاتے, to him ان کے پاس, and decided cases اور فیصلہ کرواتے, in accordance کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے اور اپنے جو ان کا یہودی قانون تھا, Jewish law, یہودی جو قانون تھا اس قانون کے مطابق وہ ان سے فیصلہ کرواتے. He very strictly سختی سے followed the commandment یعنی جو حکم تھا of اللہ, یعنی اللہ کے حکم کی بہت سختی سے پیروی کرتے, اللہ کے حکم پر بڑی سختی سے عمل کرتے. آگے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل کی گئی تھیں وحی کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ان کا انگلش ترجمہ کچھ یوں ہے, if they come to you اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں, either judge between them تو اگر وہ تمہارے پاس مطلب آپ کے پاس آئیں تو یا تو ان کے درمیان جج فیصلہ کرو, between them ان کے درمیان, اور decline to interfere, decline یا انکار کر دو, to interfere مداخلت کرنے سے, یا تو مداخلت کرنے سے انکار کر دو یا ان کے درمیان فیصلہ کرو. if you decline اگر تم انکار کرتے ہو, you cannot hurt they cannot hurt you in the least ذرا بھر بھی, یعنی ذرا بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تکلیف نہیں پہنچا سکتے. if you judge iniquity اگر تو فیصلہ کرو تو انصاف پہ کرو, between them ان کے درمیان اگر فیصلہ کرو تو انصاف پہ کرو, for اللہ کیونکہ اللہ loves those اللہ ان کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, who judge equity جو کہ انصاف پہ فیصلہ کرتے ہیں, جو کہ انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں.